تک نہیں بلکہ پوری دنیا تک جائے، اور جہاں جہاں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اے خداوند انہیں آسمانی حکمت دے، ہماری اس بیٹی کو، اس کے گھرانے کو، پوری قوم کو خداوند انصاف کا یسوع مسیح کے نام پہ مانگتے ہیں، آمین۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، 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 ظلم کا حق انصاف دو، انصاف دو، آرزو کو انصاف دو، 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 ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، 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 اسی میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، آج یہ پروٹیسٹ بیٹی آرزو کے حوالے سے جو کیا گیا ہے، آج یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ جو اقلیتوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات جو ہے وہ کیے گئے ہیں کہ جہاں ہماری بیٹیوں کو اس طرح قید کر کے ہماری بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور جبری تشدد کر کے انہیں اسلام جو ہے وہ قبول کروایا جا رہا ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج یہ مسئلہ صرف مسیحیوں کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہندوؤں کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ سکھوں کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ اس میں نہ صرف مسیحیوں کو بلکہ پوری قوم کو، پاکستان کے ایک ایک فرد کو جو ہے اس مسئلے میں اس کو سلجھانے کے لیے اپنا اہم کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ قومی مسئلہ ہے، یہ ہوا کی بیٹی کا مسئلہ ہے۔ یہی کہا جاتا تھا کہ بیٹیاں جو ہے وہ سرحدی ہوتی ہیں، لیکن آج ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بیٹی جو ہے یہ صرف مسیحیوں کی بیٹی ہے، کیونکہ قوم کے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے کوئی کانوں کی کھڑکیوں کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے، کوئی اس مظلوم ماں کی آواز کو جو ہے وہ نہیں سن رہا کہ جو چیخ رہی ہے، جو رو رو کر اپنی فریاد جو ہے وہ رکھ رہی ہے۔ اور
وہ اس کا رونا، اس کا چیخنا چلانا جو ہے وہ کسی کام کا جو ہے وہ نہیں آ رہا. لیکن میں آج وقت کے حاکم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں مدینہ کی ریاست کا پیغام دیتا تھا، آج مدینہ کی ریاست میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس کے واسیوں کے ساتھ، اس میں بسنے والی اقلیتوں کے ساتھ یہ کس طرح کا سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ اگر وہ بیٹی ایس ایچ او کی ہوتی تو کیا وہ اپنی بیٹی کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ سلوک کیسا کرتا؟ کیا وہ ان کے خلاف پرچہ نہ کاٹتا؟ اگر وہ جج جس نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر اس جج کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا وہ اس طرح جس طرح اس نے آرزو کے خلاف فیصلہ کیا ہے وہ اس کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ بیٹی اس مولوی کی ہوتی، ہمیں ہمارے چرچ میں، ہمارے آفس میں جو ہے بہت سارے ایسی فلیکسیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں کہ جہاں یہ لکھا ہے کہ جو 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کرے گا، نکاح کرے گا، اسے جرمانہ بھی ہوگا، اسے سزائیں بھی ہوں گی. تو کیوں اس مولوی کی اگر اپنی بیٹی ہوتی تو وہ اس اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ 44 سالہ کسی بڈھے آدمی کے ساتھ کرتا؟ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک ہے. آج تک یہ سنا تھا کہ قانون جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے کہ واقعی یہ قانون جو ہے یہ مسیحیوں کے لیے اندھا قانون ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ قانون جو ہے وہ اس جکڑی کے مکڑی کے جو ہے وہ جالا اس کی مانند ہوتا ہے کہ جس میں سے چھوٹے چھوٹے چیزیں، کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ تو پھنس جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے جانور جو ہے وہ اس سے نکل جاتے ہیں. لیکن میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر ہم سب نے اس طرح اپنی یونٹی کو قائم نہ کیا تو یاد رکھیں کہ یہ بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ اس قانون سے جو ہے وہ نکل جائیں گے. ہم اپنی آواز کو جو ہے بلند کرتے رہیں گے. ہم اپنی آواز کو نہ صرف حکومت پاکستان تک بلکہ اپنی آواز کو جو ہے وہ سلامتی کونسل تک جو ہے اس آواز کو جو ہے وہ لے کر جائیں گے، تاکہ یہ عزرائیلی جیسے جو درندے ہیں کہ جو چھوٹی بچیوں کو اپنا شکار بناتے ہیں، یہ اس شکار میں جو ہے اس قانون کی زد میں آئیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ باتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں. آپ سب کی بہت بہت بتائیں. خداوند یسوع مسیح جے، بولو خداوند یسوع مسیح جے، بولو خداوند یسوع مسیح جے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، 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 ظلم کے یہ ضابطے. ہم نہیں مانتے. آخر میں میری اپیل ہے صدر پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پاکستان سے اور سپریم کورٹ کے جج سے، وزیر اعلیٰ سے، کہ وہ نہ صرف بیٹی آرزو بلکہ پوری مسیحی قوم اور پاکستان کی تمام